پیارے بچوں، آپ کو اردو پڑھنا ہے۔ اردو اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ گرچہ اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آپ کو آن لائن پڑھانے کا جب خیال میرے دل سے گزرا تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرح پڑھاؤں، کیونکہ کلاس کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو باتیں آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی ہیں اسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو باتیں آپ کو کنفیوز کرتی ہیں وہ آپ سوال ہم سے پوچھتے ہیں، اس کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف ایک عجیب سا ماحول ہے اور ساری دنیا پریشان ہے کہ اس موذی مرض سے، اس ہلاک کرنے والی بیماری سے ہم کیسے نپٹیں۔ بہرحال اس کا ایک سب سے بہترین راستہ اور ذریعہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اس طرح رہیں کہ باہر کے لوگوں سے ہمارا رابطہ کم سے کم ہو۔ اس طرح سے ہماری صحت بھی درست رہے گی اور ہم نے جو مستقبل کے خواب سجائے ہیں اس خواب کو بھی ہم پورا کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ایگزام دینا اور ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا، یہ بھی ایک اچھی اور مناسب چیز ہے۔ اس طرح سے آپ اپنا سلیبس پورا کریں گے اور آپ کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے یونیورسٹی نے جو ایک بہترین قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس پورے سلیبس کو جو کہ پیج نمبر 93 سے آخر تک کا جو حصہ ہے اس کو 5 یونٹ میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے یونٹ میں گرامر ہے۔ گرامر کے اندر اسم یعنی ناؤن، ضمیر یعنی پروناؤن، اسی طرح سے فعل یعنی ورب، فاعل یعنی سبجیکٹ، مفعول یعنی آبجیکٹ، اسی طرح صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ لیکن ہمیں آج پہلا یونٹ پڑھنا ہے جس کے اندر ہم پہلے یونٹ کا جو پہلا حصہ ہے یعنی کہ اسم اور ضمیر، ان دو چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ جب ہم نے شروعات کی تھی اپنے سبق کی تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زبان، دانت، تالو، ہونٹ اور حلق اور کے ٹکراؤ سے جو زبانیں جو ساؤنڈز، جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم زبان کہتے ہیں، جو اس میں میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے دنیا کی ساری زبانیں جو ہوتی ہیں وہ اسی کا نام ہے۔ لیکن زبان کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز، بنیادی بات جو کسی آدمی کو اس کے زبان سے باخبر کرتی ہے یا کسی لینگویج کے بارے میں اس کو صحیح طور سے بولنے کا سلیقہ فراہم کرتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ فراہم کرتی ہے، وہ ہے گرامر۔ تو گرامر میں جب ہم گرامر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی جو لفظ کی جو ہوتی ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور محمل۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو محمل یعنی جو میننگ فل ورڈز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لفظ جو موضوع ہوں ان کی 3 قسمیں ہیں، جو میننگ فل ورڈز ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو آج ہم اسم کو سمجھیں گے۔ اسم یعنی ناؤن۔ آپ جب ہم اپنی کتاب کو کھولتے ہیں، پیج نمبر 93 آپ کھولیے تو آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں لکھا ہے پہلا سبق کے بعد لکھا ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یعنی ناؤن کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گھر، میز۔ تیسری لائن میں آئیے تو وہاں لکھا ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایسے اسم جن سے کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ظاہر ہو انہیں اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن یعنی اسم خاص اور کامن ناؤن یعنی اسم عام۔ کامن مطلب عام، اسم عام۔ تو جب ہم اسم خاص کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے اسم جن سے کسی خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کا نام ظاہر ہو اسے اسم خاص کہتے ہیں، جیسے گاندھی جی، قطب مینار، سورج، چاند، یہ سب اس میں خاص ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج ایک ہے ہمارے بیچ میں، اس طرح سے چاند ایک ہے ہمارے بیچ میں یعنی اس دنیا کے لیے، اس طرح سے گاندھی جی ہمارے اس وطن عزیز کے، اس ملک بھارت کے فادر آف دا نیشن کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسم خاص ہیں، جیسے قطب مینار ہمارے بھارت میں ایک ہے تو اس لیے اس میں خاص ہے۔ اس طرح سے ایسے اسم جن سے عام لوگ، عام جگہ اور عام چیزوں کے نام ظاہر ہوں
انہیں اسم عام کہتے ہیں، جیسے بھائی، بہن، سڑک، راستہ، دروازہ، کرسی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے، کسی ایک بھائی کی بات نہیں ہو سکتی۔ بھائی آپ کا اپنا سگا بھائی ہو سکتا ہے، بھائی غنڈے کو بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں۔ تو یہ خاص کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے بہن، بہن کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہماری ایک لیڈر ہیں جن کو بہن جی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں۔ سڑک، سڑک کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سڑک وہ ہے جو ہمارے جامعہ سے گزرتی ہے، مولانا محمد علی جوہر مارگ کہلاتی ہے وہ، شاہراہ محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہمارے ہندوستان کے میں جو ہے خلافت موومنٹ کے سب سے اہم اور سب سے سرکردہ لیڈر تھے، اور ہمارے جامعہ کے پہلے وائس چانسلر بھی رہے، اور جامعہ کو بنانے میں علی برادران کا، یعنی ان دونوں بھائیوں کا، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت کا بہت اہم رول رہا اس ملک کی آزادی میں۔ تو آج آپ نے اسم کے بارے میں پڑھا، اور اسم کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، یعنی اسم خاص اور اسم عام۔ اب ہم مشق پر آتے ہیں، یعنی ایکسرسائز پر۔ اب اس میں لکھا ہے، نیچے لکھے ہوئے پیراگراف سے اسم عام اور اسم خاص چن کر لکھیے۔ اب عبارت اس طرح ہے، تاج محل دنیا بھر کی اچھی سے اچھی عمارتوں کا سرتاج ہے۔ تاج محل اس میں خاص ہو گیا۔ دنیا بھر کی اچھی سے اچھی عمارتوں، عمارت کی جمع، عمارت کا پلرل کیا ہے؟ عمارتوں کا سرتاج ہے۔ تو سرتاج، سر کا تاج ہوتا ہے نا، اسی طرح سے دنیا بھر میں جتنی بھی بلڈنگز ہیں اس کے سر کا اگر کوئی تاج ہو سکے تو تاج محل کو جو ہے سرتاج کہا جا رہا ہے۔ لیکن سرتاج آپ جانتے ہیں کہ ایک کامن ناؤن ہے، اور اس طرح سے عمارتوں کامن ناؤن ہیں۔ لیکن تاج محل اس میں خاص ہے، تاج محل پراپر ناؤن ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ارجمند بانو یا ممتاز محل کی یاد میں اسے تعمیر کروایا تھا۔ تو شاہ جہاں اور ملکہ ارجمند، یا تو اس میں ملکہ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، لیکن ارجمند بانو اور ممتاز محل یہ دو جو نام ہیں یہ پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن یہ دونوں ایک ہی خاتون کے نام ہیں، ایک ہی لیڈی کے نام ہیں، جس سے شاہ جہاں محبت کرتے تھے، جن کے انتقال کے بعد شاہ جہاں نے یہ عمارت بنوائی تھی، جس عمارت کو دیکھنے دنیا بھر سے ہمارے ملک میں لوگ آتے ہیں، اور ہمارے ملک کی عزت، عظمت اور افتخار میں جو ہے ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ تمام ایشیا آپ جانتے ہیں ایشیا کسے کہتے ہیں؟ ایشیا جو بر اعظم ہے، جو کانٹیننٹس ہیں، اس میں سے ایک ایشیا بھی ایک کانٹیننٹ ہے۔ یہ جو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ بھی ایشیا کے اندر آتا ہے۔ تو ایشیا سے، پورے ایشیا سے سنگ تراش، یعنی سنگ مطلب پتھر، تراش تراشنے والا، سنگ تراش سنگ کو تراشنے والا، پتھر کو تراشنے والا، سنگ تراش وغیرہ بڑے بڑے کاریگر اکٹھا کیے گئے۔ اس کا نقشہ استاد عیسیٰ خان نے بنایا تھا۔ 10 برس کی لگاتار محنت سے 1648 میں کام ختم ہوا۔ دور دراز سے قیمتی جواہرات لا کر خوبصورت طریقے سے جڑے گئے۔ اندرونی حصے میں وہ بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہیں کہ دنیا کے پردے پر یہ نمونے کہیں اور نہیں ملتے۔ اب اس میں آپ دیکھیے، محنت کرنا ایک کام ہے، ورب ہے، فعل ہے، لیکن اس میں سنگ تراش، پتھر کو تراشنے والا، یہ اس میں عام ہے، چونکہ جب کسی کا نام لے لیا جاتا کہ فلاں سنگ تراش تو یہ اس میں خاص ہو جاتا اس میں۔ لیکن یہ فی الحال چونکہ سنگ تراش کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے سنگ تراش ہو سکتے ہیں، تو یہ استاد عیسیٰ خان یہ جو نام ہے یہ اس میں خاص ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ دوسرا سبق ضمیر ہے، یعنی پروناؤن، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ، تم، آپ، وہ لوگ، ہم وغیرہ۔ اگر ہم اپنا سبق دیکھیں پیج نمبر 95 پر، تو اس میں ہے، اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں جب
اشخاص کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے. اشخاص شخص کی جمع، شخص سنگولر اور اشخاص پلرل جمع کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی پروناؤن استعمال ہوتی ہے، تو انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں. ایک شخص کی طرف اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک وہ جو بات کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، مجھ کو. دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے اسے حاضر کہتے ہیں، جیسے آپ، تو، تم، تمہیں، تم کو. تیسرا وہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے غائب کہتے ہیں. وہ، اس، ان. متکلم، حاضر اور غائب کے 5 جملے بنائیے. اب یہ آپ بنا کر مجھے بتائیں گے، ہے نا؟ اگرچہ یہ بہت آسان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میں بنا کر بھیجیں تاکہ ہم پھر اس پر بات کر سکیں. اس طرح سے دوسرا سوال اس میں یہ دیا گیا ہے کہ 5 جملے لکھیے جہاں اسم کی جگہ ضمیر استعمال کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کتاب کو اگر آپ اس کو، آپ سے ایک گزارش یہ بھی میں کرتا ہوں کہ روز شروع سے آخر تک کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا 2 صفحہ 3 صفحہ لکھنے کی کوشش کریں. پڑھیں اور لکھیں، کیونکہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. آپ کو جو پہلے پریشانیاں ہوئی ہیں کہ بعض لفظ سمجھ میں نہیں آتے، مثلا ضمیر ہے تو ضمیر میں کیا کیا لفظ ہے؟ ضاد ہے، میم ہے، یہ ہے، رے ہے. اب اگر آپ کو یہ ملانا آ گیا تو آپ اس کو ضمیر پڑھیں گے. نہیں ملانا آئے گا، نہیں سنیں گے دھیان سے، تو لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جب لکھیں گے تو لکھتے وقت آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اچھا یہ لفظ ہے، اچھا یہ بات میں اس کو ایسے پڑھ رہا تھا. کیونکہ آدمی پڑھنے میں کئی بار نا روا روی میں پڑھ جاتا ہے، جلدی میں پڑھ جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو لکھنے کی کوشش بھی کیجئے. اور جو کچھ بھی لکھیے اس میں کوئی جو نئی انفارمیشن ہے، نئی معلومات ہے، اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیجئے، لکھ لیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ صحیح تلفظ بھی ادا کر پائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز پڑھائی تھی کہ زبان کو پڑھنے کا مطلب جو ہے، مقصد جو ہے اس زبان کو، خاص طور سے اردو زبان کو، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے، آپ کو جو بولنے کا سلیقہ طریقہ ہے، وہ درست ہو. جس طرح آپ کسی کے غلط انگریزی بولنے پر ہنستے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنی مادری زبان، مدر ٹنگ جو ہے آپ کی، جو آپ کی جو ماتر بھاشا ہے، جب آپ اس کو بولتے ہیں اور اس کو بولنے میں غلطیاں کرتے ہیں، آپ خبر کو خبر کہتے ہیں یا مختلف الفاظ کو رے کی جگہ پر رے کہتے ہیں، اسی طرح سے گھوڑا کو گھوڑا کہتے ہیں یا سڑک کو سڑک کہتے ہیں، تو یہ چیز خراب لگتی ہے. اور اس سے آپ کے بارے میں لوگوں کی شبیہ یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ آدمی جو ہے عجیب و غریب ہے. جیسے اگر میں کہوں بھٹ از دس بھیر فرام یو آر، تو آپ کہیں گے کہ کیا ہے بھائی. اچھی خاصی صورت رکھنے والا شخص بھی اچھی خاصی رسوائی اس کی قسمت میں آتی ہے، چونکہ وہ اچھی زبان نہیں بولتا. تو اچھی زبان بولنے سے آدمی کی جو شخصیت ہے وہ نکھرتی ہے، اور زندگی میں جس کام میں وہ آگے بڑھتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. کہتے ہیں نا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو خاص طور سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے اور ٹھہر ٹھہر کر لکھیے. اور اس کا جو رسم الخط ہے وہ بہت سی زبانوں کو جو ہے اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. یہ رسم الخط اگر آپ جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے یا فارسی سے متعلق زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں آپ کو یہ رسم الخط ملے گا. جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے دنیا بھر میں، جہاں جہاں عربی سمجھی جاتی ہے، تو آپ کو وہاں یہ رسم الخط ملے گا. اسی طرح سے پنجابی بھی جہاں ایک طرف گرمکھی میں لکھی جاتی ہے، وہیں پنجابی اردو میں یعنی پرشین لپی میں بھی لکھی جاتی ہے، پرشین رسم الخط میں بھی لکھی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ سندھی زبان کو لے لیجئے، وہ بھی جو ہے اسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. تو ایک طرح سے بہت بڑا کینوس ہے اس کا. پوری دنیا میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس زبان کو پڑھتے ہیں یا اس رسم الخط میں پڑھتے ہیں، اس لیپی میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے اس زبان کو سیکھنا آپ کی اپنی شخصیت کو بڑا کرنا ہے، اپنی شخصیت میں جو ہے نکھار لانا ہے. تو اس لیے اس زبان کو محنت سے پڑھ لیجئے،
سیکھ لیجیے. ایک موقع ملا ہے آپ کو، جامعہ جیسی عظیم یونیورسٹی نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. میں شکر گزار ہوں اس کے لیے اپنے صدر شعبہ کا، جنہوں نے مجھ سے میسج کر کے مجھے کہا کہ میں اس کام کو کروں، کہ اس سلیبس کو تیار کروں اور طلبہ کو پڑھاؤں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز براہ کرم محنت کریں. آپ کی زندگیاں، آپ کی جو زبان کا انداز بیان ہے، اس میں بہت اچھی تبدیلی آئے گی، اور آپ اپنی بات بہت خوبصورتی سے کہہ پائیں گے. آپ بہت سے اشعار جو میں آپ کو اکثر یاد کرواتا رہا ہوں، ان کو جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی ایک اچھا احساس ہوگا، اور دوسرے لوگ جو آپ کی زبان سنیں گے ان کو بھی ایک اچھا احساس ہوگا. شکریہ.